السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ود انجم ابراہیم. 10 اپریل کو جب پرائم منسٹر عمران خان کے سکسیسفلی ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا تھا تو روپی ڈالر پیرٹی تھی 186.2 یا 0.3 کے قریب تھی. فرائیڈے کو اس کا ریٹ جو تھا یہ اٹ واز ابو 240، تو آلموسٹ 64 روپیز کی آلریڈی ایروژن ہو چکی ہے ان اراؤنڈ 3 months. اور یہ ایک بہت سورس آف کنسرن ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فوکس کر رہی ہیں کہ جی یہ جو ہو رہی ہے یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے. خان صاحب ایکیوز کر رہے ہیں ان کو آف دا سیم آف بینگ کرپٹ اور بینگ انکمپٹنٹ. یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو معاہدہ کیا تھا IMF کے ساتھ اس کی وجہ سے یہ ریٹ اتنا ہمیں کرنا پڑا ہے، ہمارے پاس مینووربلٹی نہیں ہے. Neither of the two, I think, are focusing on the economic policies that were being followed during the Khan administration as well as now, which are responsible, I think, to at least 50 to 60, if not more % of the reason behind the fall in the rupee. میرے ساتھ آج اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عابد سلیری. میرے خیال میں one of the best think tanks in Pakistan، اس کو ہیڈ کرتے ہیں. بہت زیادہ ریسرچ کی ہے انہوں نے، اور he's on his way to the airport, so we will hurry up and get his views. ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں خلیق کیانی صاحب، جنہوں نے بھی انگریزی اخبار پڑھتے ہیں. میرے خیال میں he is a very well known figure. ماشاءاللہ you've been writing on economics and then political economy. I think آپ نے اس کو بھی فروغ دیا تھا, so we are going to get your expertise on this. I'll start with and we are hoping to get Dr. Salman Shah to present the Khan the view of the Khan administration کے جو point of view تھا یہ but we have not been able to yet get in touch with him. So let's start with Abid Suleri. Ji Doc Saab, why do you think this has fallen? The rupee has fallen and is continuing to erode. دیکھیے اس کی ابتدا تو تب ہوئی جب IMF کا پروگرام ڈیلے میں جاتا نظر آ رہا تھا اور بیلنس آف پیمنٹ کنسرن بڑھ رہا تھا. لیکن آئی وڈ سے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی نے اس میں بہت میجر رول پلے کیا ہے. اور اس پولیٹیکل انسرٹینٹی کا اگر ثبوت میں دینا چاہوں تو میں فچ کی، موڈیز کی یا S&P کی اگر جو رپورٹس ہیں جن میں کہ پاکستان کے اکنامک آؤٹ لک کو منفی کیا گیا تو بہت کلیئرلی انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کو اگر IMF کا پروگرام مل بھی جاتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن پہ ایک سوالیہ نشان رہے گا پاکستان کی اکنامک اور پولیٹیکل انوائرمنٹ کی وجہ سے. یعنی ان کا خیال ہے کہ جو سیاسی محاذ آرائی ہے اس کی وجہ سے شاید حکومت کے لیے مشکل ہو جائے کہ وہ جو اپنا پرائر ایکشن اور جو دوسرے اسٹرکچرل بینچ مارکس وغیرہ جو IMF کے ساتھ کیے وہ معاہدے میں طے پائیں گے ان پہ عمل درآمد کر سکے. مور لیٹلی تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسپیکولیٹو بائنگ ہے اور یہ اس وقت ڈالرائزیشن اور ہولڈنگ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جس میں بینکس بھی انوالو ہیں، جس میں منی چینجرز بھی انوالو ہیں اور جس میں وہ لوگ بھی انوالو ہیں جو کہ ڈالر کو پرچیز کرنے کی سخت رکھتے ہیں. کیونکہ ہر روز ڈالر جو ہے جب وہ 2-3 روپے اس کی قیمت بڑھ رہی تھی تو یہ ایک آئیڈیل انویسٹمنٹ کا موقع ہے ان تمام لوگوں کے پاس جو کہ ڈالر خرید کے ہولڈ کر سکتے ہیں. اور اسی پینک بائنگ کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھتی چلی گئی. And Dr. Saab, not by 1 rupee or less than a rupee, it is میرے خیال میں on average 3 روپے. جی 3 روپے پر ڈے. صرف گزشتہ جمعہ کو تھوڑا سا اس میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی کہ تقریباً 50 پیسے اس کی قیمت جو تھی پہلی دفعہ کئی دنوں کے بعد. And ironically it was because of army chief's call to Wendy Sherman. That's right. The Americans. Sentiments. Say. I'll come to Khaliq Kiani Sahab. آپ تو بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں ڈالر کی جو اڑان ہے پاکستان میں.
اکارڈنگ ٹو دی آئی ایم ایف, مطلب کہ یہ جو ہمارے جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جو فائنانس منسٹر ہیں, ایز ویل ایز وہ ایکٹنگ گورنر جو اسٹیٹ بینک ابھی تک انہوں نے وہ بھی نہیں زحمت کی کہ ان کو اپوائنٹ کریں فل ٹائم گورنر, بٹ ان دونوں نے کہا ہے کہ جی یہ اسپیکولیٹو ہے انٹائرلی, وہ انوارنٹیڈ کا لفظ استعمال کیا تھا وچ از آئی تھنک ان اپروپریٹ, اور یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف نے بائی سیئنگ کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہے. ناؤ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اور پھر آپ اپنے ویوز دیجیے گا. مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ جو ہے ہمارے ملک میں غلط سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اٹ از بینگ سیٹ ان دا مارکیٹ, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. مارکیٹ ریٹ کا مطلب ہے ایک رینج ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے اسٹیٹ بینک, اور اس رینج میں آپ کو بینکس کو رہنا پڑتا ہے. پاکستان میں فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہے, ہمارے پاس 8.5 بلین رہ گئے, سو دے کانٹ انٹروین ان دا مارکیٹ ٹو پراپ اٹ اپ. کیا جو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہے دیٹ کین بی مینیپولیٹڈ اگر ڈس آرڈرلی مارکیٹ کنڈیشنز ہوں؟ فنڈ کی ویب سائٹ پہ ایک آرٹیکل بھی ہے جس میں ڈس آرڈرلی مارکیٹ کنڈیشنز کو کہا گیا ہے کہ اگر ایکسٹریم والیٹیلٹی ہو, اور میرا خیال میں روپے کسی حد سے ایکسٹریم والیٹیلٹی کی ڈیفینیشن میں ضرور آتا ہے, تب دیٹ انڈیکیٹس ڈس آرڈرلی مارکیٹ کنڈیشن. سو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ دونوں جو ہمارے اکنامک لیڈرز ہیں؟ ڈو یو اگری ود اٹ اور ڈو یو ہیو انادر پوائنٹ آف دیکھیں, ویو؟ میرا خیال ہے صرف اگر اس بات کے اوپر جانا کہ ڈس آرڈرلی موومنٹ کے اوپر انہوں نے انٹروینشن کرنا, تو اس سے بڑی ڈس آرڈرلی موومنٹ میرا خیال ہے اور کون سی ہوگی؟ اگر یہ نہیں ہے تو اور کون سی ہوگی؟ ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ کہتے ہیں نا اردو میں کہ جی وہ جو شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. تو جب آپ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. تو جب آپ کے پاس ہیں ہی 4 یا 5 ہفتے کی امپورٹ کور کے لیے ریزروز, تو آپ اس میں انٹروینشن کریں گے کیا؟ اور یہ جو 4-5 آپ کہہ رہے ہیں, اگر یہ پرائز پھر بڑھ گئی آئل کی اور کموڈیٹیز کی, یہ اس سے بھی شرنک ہو جائے. تو بیسیکلی آپ اگر اس میں کوئی ڈس آرڈرلی موومنٹ کو کوئی طریقہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کا, تو میرا خیال ہے بیہائنڈ دی سین آپ لوگوں کے اسکرو ٹائٹ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور میرا خیال ہے کوئی طریقہ نہیں. بٹ اسٹیٹ بینک ہیز اے کیپیسٹی ٹو ڈو دیٹ, رائٹ؟ میرا خیال ہے اگر اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہوگی تو دوسری اتھارٹیز کے پاس ہوگی. اگر وہ کرنا مطلب بیہائنڈ دی سین ہی ہو سکتا ہے, ادروائز ڈس آرڈرلی موومنٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے. بٹ بیسک پرابلم جی یہ ہے کہ وہ جو ہیج ہے نا, ہیج مارکیٹ ہماری جو فورن ایکسچینج کی ہے, یعنی کہ جو امپورٹرز کہتے ہیں کہ جی ابھی یہ ریٹ ہے تو ہم ابھی کر لیتے ہیں بکنگ, یا پھر جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ٹو امپورٹ را مٹیریلز اینڈ فنش گڈس, اس پہ بڑی میجر وہ ہے پریشر ہے, بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی دے ڈونٹ ہیو ڈالرز ان دا مارکیٹ. تو اس کو کنٹرول اگر کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, وہ بھی مطلب ایک عجیب کیچ 22 کی سچویشن ہے کہ جو اس کو کریں کیسے, کہ اسٹیٹ پاکستان اسٹیٹ آئل جو ہے پاکستان کی میرا خیال سب سے بڑی کمپنی اور اسٹیٹ اون کمپنی ہے. اس کو مارکیٹ جو انٹر بینک کا ریٹ ہے وہ تو میرا خیال 239 سم تھنگ یا 240 سم تھنگ اس ریٹ کے اوپر ہے, جو جس کے اوپر وہ اپنے نقد پیسے دے کے, اور ان کے پاس کیش روپی بھی میرا خیال اس وقت نہیں ہے کہ وہ اس کو فنڈ کر سکیں. اگر وہ ان کو 245 بیکاز آف دا سیکولر ڈیٹ, رائٹ جی 248 کے اوپر یا 249 کے اوپر اگر ان کو پیسے دے کے ایل سی لینی پڑتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ جب اس قسم کی کنڈیشنز ہوں گی تو اسپیکولیٹر تو اسپیکولیٹ کرے گا. جس کے پاس گنجائش ہوگی, جس کے پاس $4 خریدنے کی گنجائش ہوگی, وہ بھی کہے گا. ان اینی کنٹری اینی ویئر ان دا ورلڈ. یہ مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ جی اینٹی اسٹیٹ ہے یا اینٹی گورنمنٹ ہے, یا دیٹس انفیئر, رائٹ؟ ٹوٹلی انفیئر. جس کے پاس 4 پیسے ہوں گے اور اس کو 4 پیسے اس سے بنتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ کرے گا. اور اسی لیے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب کہ آپ اگر یہ آپ کے نزدیک یہ کوئی انفیئر پریکٹس ہے تو آپ اس کو ایڈریس کریں, اس کو انٹروین کریں. اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو کوئی اپنا جس کو ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز ہیں وہ جو بین کیا تھا انہوں نے پروڈکٹس کو, لگژری آئٹمس کو, سنا ہے وہ بھی لفٹ مور اور لیس کر لیا ہے. دیکھیں اس کا تو کافی امپیکٹ آیا. میرا خیال تقریباً کوئی $300 ملین کا ایک 30 دن یا 45 days اس کا انہوں نے ریموو کر دیا, وچ مینس کہ جی آپ کو کہیں ڈالر آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ اس کو فنڈ کر سکتے ہیں.
लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन इससे टोटली डिफरेंट है. यानी बट डॉलर सारे बाहर से बोरो करने के चक्करों में है ना जी. उन्होंने कहा है कि हमें 40-41 बिलियन डॉलर जो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने, हालांकि जो फंड की लास्ट डॉक्यूमेंट है उसमें तो उन्होंने कहा था कि 36 to 37 बिलियन चाहिए होगा, तो उन्होंने आगे बढ़ा के तो 40-41 बिलियन कर दिया है. सो what would they are relying on money to come from outside, they are relying on borrowing, so how can they complain against Imran Khan's administration कि जी वो सारी बोरो करे. वो उन्होंने तो 3.25 साल में उन्होंने 95.5 बिलियन से लेके एक्सटर्नल बोरिंग को अबाउट आई थिंक 140 बिलियन के करीब कर दिया था. सो दैट इज अबाउट 45 बिलियन. ये तो एक साल में ही 40 बिलियन ले रहे हैं. तो नहीं, ये तो खैर वो साइकिल चलेगा, तो मतलब उसमें ये जो नेट ऑफ होंगे तो इतनी सारी अमाउंट तो ऐड अप तो नहीं होगी. वो तो खैर एडजस्ट हो जाएगी, वो वाली अमाउंट उस तरह से नहीं आएगी. लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जी आपके जो नंबर्स हैं, अपना डेट स्टॉक जो है वो तो बढ़ ही रहा है. आप बेशक विच इज वाई वो जो हमें अभी डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब ने कहा था ना, मे बी दैट इज वाई द मूडीज एंड फिच एंड S&P उन्होंने हमारी डाउनग्रेड की है. सर उसी की बेसिस के ऊपर तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी आपके जो है फंडामेंटल्स एक तो वो ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल जो आपकी अनसर्टेनिटीज हैं आप उनके साथ प्ले कर रहे हैं. और अनफॉर्चुनेटली कोई मुझे सीरियस नहीं लग रहा कि अपनी पॉलिटिक्स से निकल के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें. बाकी हर चीज के ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़ के अटैक करेंगे, लेकिन ये जो एक आइटम है जिसकी वजह से हर आदमी की जिंदगी मुतासर हो रही है, उसके ऊपर कोई उनमें कोई फोकस नहीं है. और वो एक दूसरे के साथ एटलीस्ट उनको ऑन बोर्ड करने के लिए एक दूसरे को उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है कि वो कैसे आपस में मिल बैठ के इस मामले को हल करने की कोशिश करें. और अगर ये अनसर्टेनिटी हो, आप देखें ना कि जो हमारी एक्सचेंज रेट की सूरत हाल है, मेरा ख्याल है हम 4 टॉप 4 जो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज हैं उनमें अब शुमार हो रहे हैं आज पिछले 4-6 दिन से. तो मेरा ख्याल अगर ये लोगों के लिए अलार्म बल्स नहीं है तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है उसके क्या कर सकते हैं. There's nothing left to say. Right. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. वेलकम बैक. हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, हु इज ऑब्वियसली बीन फाइनेंस मिनिस्टर, एडवाइजर भी थे, फिर इन्होंने स्पेशल एडवाइजरी रोल था ड्यूरिंग द बुज़दार गवर्नमेंट. डॉक्टर साहब वेलकम. हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो रुपी डॉलर पैरिटी है, ये इसकी क्या वजह है कि ये गिरता चला जा रहा है. लास्ट आप हमारे एक प्रोग्राम में आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था, अगर आप उसको एलैबोरेट कर सकें कि चूंकि हमने डिस्काउंट रेट इतना नहीं बढ़ाया जितना कि हमें बढ़ाना चाहिए था, बिकॉज द रेट्स आर स्टिल क्लोज टू जीरो, तो द रेट ऑफ रिटर्न इज क्लोज टू जीरो, देयरफॉर द प्रेशर ऑन द रुपी इज दैट मच हायर. अगर इसको अगर आप कर सकें एंड अदर रीजंस दैट यू वुड लाइक टू साइट. देखें, एक बात तो ये है कि वी नो कि अमेरिका में द फेड हैज रेज्ड द रेट्स बाय अबाउट 75 बेसिस पॉइंट्स, और पहले भी उन्होंने रेज किया. दोनों ओकेजन्स पे हमारी जो रिस्पांस थी वो उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी. जाहिर है कि जब डॉलर is improving against almost all other currencies in the world, तो आपकी करेंसी के खिलाफ भी वो करेगा unless you take counter measures, and one of those measures is कि आपकी डोमेस्टिक रेट्स का जो डिफरेंशियल है बिटवीन अमेरिकन रेट्स उसको आप पुरानी सतह पे मेंटेन करें. सो जब वो बढ़ाते हैं तो उतना डिफरेंशियल आपको जो हमारा उनसे नॉर्मली चलता है वो उसके मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए. डॉक्टर साहब, जस्ट टू कट इन, जस्ट टू गेट एन असेसमेंट फ्रॉम यू, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रेट टुडे, द डिस्काउंट रेट? अभी 15 है, आप कह रहे हैं कि ये दिस इज नॉट इनफ, सो कितना होना चाहिए? देखें, बेस्ड ऑन आवर रिलेटिव इन्फ्लेशन एंड जो हमारी रुपए पे इस वक्त प्रेशर है, तो कम अज कम पिछली बार जब हमने बात की थी उस वक्त तो मैंने 250 बेसिस पॉइंट्स का शायद कहा था, तो आई थिंक नाउ इट वुड बी क्लोजर टू 350 बेसिस पॉइंट्स. सो बेसिकली आप कह रहे हैं 18.5%, राइट? Between 18.5 to 19% तक हमें. So, डॉक्टर साहब, इस पे तो वो नहीं होगी, इस पे तो ग्रोथ काफी स्टाइफल हो जाएगी, नहीं?
نہیں اس وقت ہمیں گروتھ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا, اس وقت تو ہم نے اسٹیبلائز کرنا ہے. اس وقت جو آپ نے کرنسی کی فری فال ہے اس کو ذرا روکنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو بڑی ٹائٹلی مانیٹر کرنا ہے. سو آئی تھنک کہ بیسکلی جون تک کے جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں تو ابھی تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اسی طرح سے نیچے نہیں آیا, پرائمریلی بیکاز آف انرجی پرائسز. ہمارا کیونکہ انرجی سیکٹر جو ہے بہت زیادہ ڈس فنکشنل ہے, اس میں بہت ہم نے کھچیں ماری ہوئی ہیں اوور دا ایئرس, اور اس کو اکنامک بیسس پہ نہیں بنایا. ہم نے سیاست کی, اس میں کرپشن کی, اس میں ہر کام کیا انرجی سیکٹر میں کہ ملک کو تباہ کیا جائے. اب وہ اٹ از کمنگ بیک اینڈ the chickens are coming home to roost. سو وہ اب آپ کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں نہ صرف آپ کو یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں گی انرجی کی جو کہ آئی ایم ایف پروگرام کے مطابق ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ کو کرنے پڑیں گے کہ ٹو کٹ کنزمپشن آف انرجی تھرو پولنگ اینڈ تھرو ادر کنزرویشن میتھڈس, تاکہ یہ ہمارا انرجی بل ذرا کم ہو, کیونکہ دس از واٹ از ڈریننگ اس. سو اس کو آپ اگر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, جولائی کے مہینے کے ریزلٹس وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کہ کیا ہم نے جولائی میں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو تقریباً سرپلس میں کنورٹ کیا ہے یا نہیں کیا, کیونکہ دیکھیں ہر امپورٹ کو ہم نے ڈسرپٹ اس وقت کیا ہوا ہے. سو اب نمبرز وین دے نمبر کم ان فار جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, یہ 3-4 مہینے کے نمبرز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اور اگر ان میں ہم نے تقریباً بیلنس کر لیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کہ امپورٹس جو ہیں وہ خاصی سلیش ہو جائیں, کمپریس ہو جائیں, ریمیٹنسز چلتی رہیں, ایکسپورٹس جو ہیں وہ اسی طرح گرو کرتی رہیں, تو پھر ہمارا ایک بیلنس آنا شروع ہو جائے گا. اسٹیبلائزیشن کی طرف ہم جائیں گے. صحیح. By that time, جی, if the IMF money also starts to flow in, then we can see a light at the end of the tunnel کہ وہ ہماری ایک تو جو ریفائنینسنگ ہونی ہے وہ ہو جائیں, and then we get back to the normal track اور gradually پھر اکانومی کو ریفارم کی طرف لے کے جائیں, اور structural reforms in energy, in ease of doing business, in making it into an outward looking economy. One question, Dr. Saab. Agar obviously you may be one of the right people to ask this question. Do you think that کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو, چاہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو, do you think either of them can have policies which are different from what they are today? جی, آئی تھنک اس میں یہ ہے کہ ڈسپلن بہت زیادہ چاہیے. اب اس وقت ڈسپلن چاہیے, اینڈ آئی تھنک بیکاز یو ہیو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ود دی آئی ایم ایف, اور اس کی امپلیمنٹیشن میں پولیٹیکل کنسیڈریشنز جو ہیں وہ انہیں بلائے طاق رکھنا پڑے گا. تو اس لیے دس از این اپروپریٹ ٹائم کہ وی گو فار اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, کہ اگلے 2-3 مہینے جو ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئیں, اور اس کے دوران ایک الیکشنز ہو جائیں تاکہ پولیٹیکل پارٹیز کین گو ٹو دا پیپل and tell them the exact story. Okay. Because can I get the views of Dr. Abid Suleri on that? Do you agree with that, Dr. Saab? دیکھیے, اس وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی کا خاتمہ کرنا ہے, بہت ضروری ہے. جی, جس طریقے سے بھی کریں. میرا جو خیال ہے وہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ کی نیشنل سیکورٹی کونسل ہے, اسی طرح کا آپ کو اکنامک سیکورٹی کونسل اس وقت بنانی چاہیے, یا آپ نیشنل سیکورٹی کونسل کو استعمال کر لیں, چونکہ اکنامک سیکورٹی کے بغیر باقی ساری سیکورٹیز کمپرومائز ہو رہی ہیں. اس میں آپ کے پرائم منسٹر, فائنانس منسٹر, سینٹ کے لیڈر آف اپوزیشن, نیشنل اسمبلی کے اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور ہماری عسکری قیادت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ لوگ مل کے بیٹھے. اور واٹ اباؤٹ, دیکھیں وہ عمران خان صاحب تو دونوں اس میں نہیں آ رہے, ہی از اے ویری امپورٹنٹ. جی, اگر نہیں, اسی لیے میں نے جو آپ کی ہے نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل اس کی بات نہیں کی, یا نیشنل سیکورٹی کونسل کی بات نہیں کی, کہ اس میں عمران خان صاحب اس طریقے سے نہیں فٹ ہوتے ہیں. تو ایک اکنامک سیکورٹی کونسل بنانی پڑے گی
جس میں آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں اور ایک شارٹ ٹرم اور ایک میڈیم ٹرم اسٹریٹجی اس میں طے ہو کہ انرجی سرپلس ڈیٹ پہ جو آپ کا ڈیٹ مینجمنٹ ہے، جو آپ کے ہیں لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ریونیو، اس پہ ایک ان پرنسپل ڈیسیژن کر لیا جائے کنسنسس سے، جو بھی پارٹیز یہ فیصلہ کریں، اور پھر ان پہ سیاست نہ کی جائے. اگر اس وقت سیاست کی جائے گی تو پھر اکانومی جو ہے وہ نیچے گرتی چلی جائے گی. یور تھاٹس بیفور وی گو آن اے بریک. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، اپنا سلمان صاحب نے، میرا خیال مینلی تو بات وہی ہے کہ جی وہ جو چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں سے کوئی اس وقت ہل نہیں سکتا، لیکن ہمارے پاس پھر ویری ریسنٹلی ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سارے پروگرام کو ان اے سینس ٹارپیڈو بھی کیا، خود ہی اگریمنٹ کیا اور خود اس کو ختم بھی کر دیا. ہاں جی، اور ان کنڈیشنز میں جو اپنا سلیری صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں میک سینس تو کرتا ہے، لیکن وہ اپلیکیبل مجھے نہیں لگتا کہ جی ڈویبل نہیں ہے. پولیٹیکل جو ہماری سرکمسٹانسز ہیں کہ وہ سارے اس چیز کے اوپر اگری ہو جائیں کہ ایک نے تو پولیٹیکل مائلیج لے لیا یہ ساری ریلیف اناؤنس کر کے، اور دوسرے نے اپنا سارا پولیٹیکل کیپٹل اپنا اسپینڈ کر لیا، اور پھر اس کے بعد ایک کہیں کہ جی ہم سارے مل کے بیٹھ کے، میرا خیال ہے اس کے لیے پھر شاید کوئی لمبے عرصے کی ضرورت ہو کہ جس میں سارے آن بورڈ آ کے عمران خان صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی. But that doesn't seem doable as you said because he has refused to sit on the same table. ابھی تک وہی کہہ رہے ہیں کہ میں طالبان جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، جنہوں نے ہمارے ایسٹس کو ڈسٹروائے کیا ہے، نیشنل ایسٹس کو، جنہوں نے وہ دہشت گردی پھیلائی ہے، کہتے ہیں ان سے بات کر لیں گے، ان چوروں سے بات نہیں کریں گے. بٹ اینی وے ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر سلمان شاہ، کچھ اپارٹ فرام سارٹنگ آؤٹ، جو آپ نے بڑا مطلب اپروپریٹلی کہا کہ جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے وہ دیٹس دا موسٹ ڈریننگ آن آر ریسورسز، تو کوئی اور آپشن مطلب ہے کہ جی آئی تھنک یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رجیم چینج کی ان دا مڈل آف اے گلوبل کرائسس، اور پاکستان کی بھی حالات بڑے کمزور تھے. وی آل نیو کہ وی ور ان این آئی ایم ایف پروگرام، اور ان کے ساتھ پروگرام آف ٹریک ہوا تھا، لیکن یہ اپریل میں ٹریک پہ آنا چاہیے تھا. کیونکہ یوکرین رشین وار اسٹارٹڈ ان فیبروری، سو یا بائی اپریل the world knew where we were going. That's true. جی we knew, but آپ جب ایک رجیم چینج کر دیتے ہیں تو نئے آنے والے بے شک جتنے مرضی آئنسٹائن ہو، ان کو نہیں وہ قابو کر سکتے چیزیں، because they don't know the reality on the ground اس وقت کیا ہے، which levers to pull and what to do, and جو بھی کام تھے وہ they started from a scratch, particularly when you come in with a mindset کہ پہلے سب کچھ غلط تھا ہم ٹھیک کریں گے. So you don't do these things in the middle of a crisis like this. But ڈاکٹر صاحب انہوں نے they stumbled a lot because جو خان صاحب کا جو ریلیف پیکج تھا وہ 1 مارچ سے لے کے 9 کو تو وہ چلے گئے تھے، 9 اپریل کو. انہوں نے 10 اپریل سے 27 مئی تک رکھا ہے. they kept the package a lot longer than Imran Khan can be held responsible, so they should take responsibility for that. لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ اسپرنگ میٹنگز جو تھیں ادھر واشنگٹن میں، جس میں شوکت ترین نے جانا تھا، اور دین اٹ would have been his responsibility کہ وہ پروگرام ڈی ریل ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کی جگہ پہ مفتاح صاحب چلے گئے. اب مفتاح صاحب کو کیا پتا ہے کہ کیا شوکت ترین کے ساتھ ان کی کیا ریلیشن شپ تھی، کیسی تھی، کیا what was their understanding، کون سے وہ فنڈنگ کی تھی. مفتاح صاحب کا جی ایک اور پرابلم تھی کہ ان کو کیبنٹ اپروول نہیں تھا. دکھائیں گے تو آپ نے کیا دیکھیں. صحیح. بہرحال اب آپ سچویشن یہ ہے کہ اس کی تو ہم نے قیمت ادا کی ہے، جو کہ 60 روپے آپ کا ڈالر جو بڑھ گیا، اس میں بہت بڑی ریزننگ جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل انسرٹنٹی اسی کی وجہ سے اسپارک کی ہے. دنیا کو جب یہ میسج ملا کہ یہ اتنے نااہل لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی کرائسس کے دوران حکومت ہی بدل دی ہے، اور انہیں پتا ہے کہ آپ کے
فائنینسز اتنے کمزور ہیں تو یہ تو قابل ہی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکیں گے آگے. تو انہوں نے رائٹلی آپ کو ڈاؤن گریڈ کیا. اب ساروں نے آپ کو ڈاؤن گریڈ بھی کر دیا, آپ کے پریمیمز بھی چل رہے ہیں, ڈسکاؤنٹس آپ کے بانڈس کے اوپر ہیں جو کہ تقریباً ڈیفالٹ لیول کے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیٹ, دا سچویشن ناؤ از کہ جولائی کا مہینہ جو ہے اس کا ریزلٹس بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے کہ اس کہ whether they have changed, they have made any. September, October. Okay, all right. Ji, Dr. Suleri, what are your views on this, sir? Best time, critical uncertainty. ایک بات میں ذرا مکمل کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر سلمان, جی ڈاکٹر سلمان شاہ, جی آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز میں اس وقت ہے نا کہ who is going to wear the crown, وہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ انسرٹنٹی ایکسپلوڈ کرتی جائے گی. سو آئی تھنک اسٹاف لیول ایگریمنٹ ساتھ ہی اب ہمیں ایک کیئر ٹیکر کے پاس جانا چاہیے جو اس کو امپلیمنٹ کرے. اور 2-3 مہینوں میں الیکشنز ہوں. الیکشن کیمپین شوڈ بی آن دی اکنامک ریفارم ایجنڈا آف ایچ پارٹی. اوکے, فیئر انف. جی ڈاکٹر سلیری. دیکھیے یہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی جو پریویل کر رہی ہے یہ یقیناً اس وقت نہ صرف ڈالر کے ریٹ پہ بلکہ اس کے ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے تمام بزنسز اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کو اس وقت پتہ نہیں کہ آپ کا ریٹ آف ریٹرن جو ہے ایک ہفتے بعد کیا ہوگا, ڈالر کی قیمت کہاں پہ ہوگی. پلاننگ کرنا بزنس کی, امپورٹس کے آرڈر, ایکسپورٹ کے آرڈر, ڈومیسٹک مارکیٹ میں سپلائی, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس وقت اس انسرٹنٹی کا شکار ہوئی نظر آتی ہیں. اب ہمیں جو سوچنا ہے وہ یہ نہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ سکیور ہو جائے گا یا نہیں. یقینی طور پہ پچھلی حکومت نے بھی اور اس حکومت نے بھی یہ بھی وہ اس طرح کے تلخ فیصلے لے رہی ہے. بادل نخواستہ پچھلی حکومت بھی ریلیکٹنٹلی انہوں نے تلخ فیصلے لیے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں رہنا ہے. اور یہ ایک آپ کا میجر ڈفرنس ہے سری لنکا سے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. وی آر فلرٹنگ ود ڈیفالٹ دو, لیکن گوئنگ فارورڈ جو ہے وہ وہی پارٹی یا وہی حکومت کمٹ کر سکے گی جس کے پاس ایک اسٹرانگ مینڈیٹ ہے, اور آئی ایم ایف کو بھی اسی پہ بھروسہ ہوگا. پرفارمنس تو دونوں کی کوئی زیادہ امپریسو نہیں ہے. جینا خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن کی زیادہ تھی. بائی دی اینڈ, آئی مین ہی واز دا موسٹ ون آف ویری انپاپولر ایٹ دی اینڈ, اینڈ دس گورنمنٹ از ایکولی اف ناٹ مور انپاپولر. لیٹس آسک خلیق کیانی صاحب. کیا جی کیا آپ, انہوں نے بڑے اچھے انالیسس کیے ہیں سلیری صاحب نے. مجھے جو بیسیکلی ایک جو کی نظر آتا ہے نا, آپ اگر بیک گراؤنڈ میں پیچھے جا کے دیکھیں کہ جی کیسے سلسلہ چلا, تو ہماری سٹمبلنگز جو ہے نا, انفیکٹ اس نے ہمارا سب سے زیادہ کاسٹ کیا ہمیں, ہماری اکانومی کو. ہو سکتا ہے اگر عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے اور اس سے ایک ابھی بلکہ کیبنٹ بنی نہیں تھی تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی جائیں گے, باقی آپشنز بھی, لیکن پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہوئے 9 مہینے لگ گئے اور گاڑی کا انجن سیز کر چکا تھا جب وہ دوبارہ حفیظ شیخ صاحب کی طرح کے ذریعے آئی ایم ایف کے پاس. وہ جو سننے میں آیا ہے کہ جو اسد عمر نے ڈیل کی تھی دیٹ واز اے لاٹ لیس اینٹی پور دین دا ون دیٹ واز. انفیکٹ وہ چونکہ ہوئی نہیں تو لہٰذا اس کے اوپر اب کمنٹ کرنا میرا خیال تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ڈیلے کی وجہ سے اس کی کاسٹ, ہاں جی, کاسٹ کافی بڑھ گئی. اور پھر انفارچونیٹلی ہمارا وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن کی اب دوبارہ جائیں گے, ہم تو کنٹینیوسلی ایک اسٹیبلائزیشن فیز میں ہیں. میرا خیال پچھلے زیادہ نہیں تو میرا خیال 8 سال سے تو ہم اسٹیبلائزیشن فیز میں ہیں. تھوڑا سا درمیان میں ہم نے یہ تیسرا پروگرام ہے جی 2008 اور 3 لیکن آپ آبجیکٹو دیکھیں نا تو مطلب اپنا جب سے نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تھی, نواز شریف کی, میں پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا, تب سے ہم تقریباً اسی اسٹیبلائزیشن میں ہی ہیں. اور پھر اس کی جو کاسٹ ہم نے حفیظ شیخ صاحب کے دور میں کچھ دے دلا کے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو آئی سی یو والی کنڈیشن ہے اس میں تو ٹھیک کیا, لیکن ترین صاحب نے سب. بٹ دیکھیں نا ڈاکٹر سلمان بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہا کہ یہ جو ورلڈ کنڈیشنز دیکھیں, کووڈ از ٹوٹلی out, I mean, a pandemic of that scale that affected globally. پھر آپ دیکھیں رشیا یوکرین وار جو کہ جنہوں نے سینکشنز کی ہیں, نارملی جنہوں نے جو سینکشنز کرتے ہیں وہ تو نیگیٹو ان کی اکانومی نہیں جاتی ہے, تو وہ بھی میں اگری کرتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب تو ڈاکٹر صاحب کے دوست ہیں, اور میرا خیال ہے وہ اس چیز پہ اگری کریں گے کہ جو انہوں نے جو فیز گزارا نا, وہ جو اپنا کووڈ والا فیز تھا, اس کو تو ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ جی آپ نے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ, بردباری کے ساتھ اپنا ایک سسٹم آگے
آگے چلایا اور اسٹیبلائز But you کرنے have کی to کوشش you have to کی. give credit to Imran Khan too, because he went into that, you know, the ہاں جی. احساس program and stuff. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پھر عمران خان صاحب نے جو ترین صاحب کے کہنے کے اوپر گیئر چینج کیا نا, وہ اسٹرائڈز دینے کی کوشش کی اس کی. تو مطلب میں یہ اگری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جی یہ ہمارا سارا کچھ جو ہے یہ کموڈیٹی پرائسز اور یوکرین اور رشیا وار کی وجہ سے ہوا. ہم نے اپنی بنیادیں پہلے ہی رکھ دی تھیں جب ہم نے دوبارہ ہائی گروتھ کی طرف جانے کی کوشش کی. اور آئی ایم ایف کی اگر اسٹاف لیول جو اسٹاف رپورٹس ہیں وہ پڑھیں تو وہ پہلے دن سے کہنا شروع ہو گیا کہ جی ٹھیک. I have run out of time. Last sentence, Dr. Salman Shah, on the subject. Sentence, sir. I've run out of time. I think the best is that we should now go for caretaker government immediately. Okay. تاکہ یہ depoliticize ہو جائے ساری economy. ٹھیک. Dr. Soleri, last sentence, sir. پولیٹیکل پارٹیز وہ گورنمنٹ میں ہے, گورنمنٹ سے باہر ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہے. دے نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ دے نیڈ ٹو کم اپ ود سم سارٹ آف شارٹ ٹو میڈیم ٹرم پلان, کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا پاتھ وے بتائیں کہ کس طریقے سے اس اکنامک ٹرموائل سے باہر نکلنا ہے. تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی. تھینک یو سو مچ آل تھری آف مائی گیسٹ ٹوڈے. میں اینڈ میں صرف یہی کہوں گی کہ جو کنسنسس تھا, آئی آلسو اگری ود اٹ. جو اکانومی ہے اس کو میرا تو خیال میں اسٹیرائڈس کی ابھی بھی ضرورت ہے کیانی صاحب, بیکاز اٹ از ان ویری ویری بیڈ شیپ. جو ہمارے جو غریب لوگ ہیں پاورٹی لیولز بڑھ رہے ہیں ہمارے, دیٹ از کنسرننگ. جو مڈل انکم ہے 50,000 to 2 lakh پر منتھ جو انکم ارن کرتے ہیں, اس پہ مفتہ اسماعیل صاحب نے وہ ہی ہیز سلیپڈ ٹیکس آن دیٹ. 50,000 to 1 lakh 2.5% ٹیکس ہو گیا. جو 1 سے 2 ہے اس کا 12.5% ہو گیا. That's going to, you know, the disposable income has really shrunk for this group, and I don't know where they will make the cuts. Will they make the cuts in school fees, in I mean food, or in rent, or in, you know, there are hard times. مگر مجھے صرف ایک فائنل چیز کہنا چاہوں گی میں پولیٹیشنز کو جو ہمارے اقتدار میں ہیں اور جو آنا چاہ رہے ہیں اقتدار میں, کہ ہم بہت بڑی کاسٹ دے چکے ہیں فار سسٹینڈ کرپشن, فار سسٹینڈ انکمپٹنس, فار سسٹینڈ, مطلب ہے کہ جب ہم سبسڈیز بھی دیتے ہیں, فار ایگزامپل ہم اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو دیتے ہیں, دیز آر سیکٹرز دیٹ ہیو after so many years of being ہماری انڈیپینڈنس کو, they still need to be supported, and I think that is sad, and that means کہ ہم نے کسی کو بھی اپنے کھڑا نہیں کر سکے ہماری گورنمنٹس جو ہیں. we need to focus on that. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.